1960s में religious, strategic, geopolitical and economic necessities of both countries attracted each other, डिफेंस पे एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसीलिए हुआ यह था कि सऊदी अरब ने 1965 की वॉर के अंदर हमें सियासी तौर पे सपोर्ट किया था, और वो वॉर जब पाकिस्तान ने जीत ली तो शाह फैसल जो था, क्यों बेचारा शहीद हुआ, शाह फैसल ने 1916 कॉल्ड पाकिस्तान एज सिटाडेल ऑफ इस्लाम। अच्छा, इस्लाम का किला जो है ये शाह फैसल ने लक़ब दिया हुआ है पाकिस्तान को। सही, यही वजह है कि जब 1971 की वॉर हमने हारी है तो इतना उसको शाह फैसल को दुख हुआ था कि हज आ गया, तो बांग्लादेश ने अपने जहाज़ जो हाजियों का जब वहाँ भेजा तो उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था। तो शाह फैसल ने कहा कि नहीं, ये तुम झंडा उतारोगे, पाकिस्तान का झंडा लगाओगे तो तब अंदर आने दूंगा, क्योंकि हमने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया। अच्छा, वो फिर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जब बुलाई गई थी तो उसके बाद फिर शेख मुजीब को उसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, एज ए मुस्लिम कंट्री बुलाया गया था, और शेख मुजीब के सामने उसके बाद फिर उसने तस्लीम कर लिया था। ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुआ जाए कि दूसरा जो एग्रीमेंट है 1967 में ही हुआ था कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये जो है ये जाके ट्रेनिंग करती थी, और इस कॉन्वेंट पे हमारे लोग वहाँ पर जाके रहते थे सब कुछ। फ़लस्तीनी उस वक्त थ्रेट था, आज तो हमास का और थ्रेट है ना, उस वक्त थ्रेट था फ़लस्तीनियों के ऊपर, और थ्रेट क्या था, कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत खौफनाक चली हुई थी। 3 लोग थे, कद्दाफ़ी, वो क्या नाम है उसका, जमाल अब्दुल नासर, और बशार अल असद का वालिद हाफिज़ अल असद, ये 3 लोग थे। और उर्दन में चूँकि अमरीकी बैठा हुआ था, शाह किंग हुसैन बैठा हुआ था, तो आपको याद होगा कि इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस में शाह ईरान नहीं आया था। शाह ईरान रिफ्यूज टू कम कि ये कदाफ़ी आ रहा है तो मैं नहीं आऊँगा इसका, इतना अमेरिकन। तो आपको पता है पाकिस्तान का एक कंटिजेंट गया था, क्योंकि फ़लस्तीनी मूवमेंट, फ़लस्तीन उससे इस्लाम की मूवमेंट नहीं थी, फ़लस्तीन एक नेशनलिज्म की और कम्युनिज्म की, तो गए थे। आपको पता है कि उर्दन में बुलाया गया था, और हमने कहा था जनरल ज़ियाउल हक वाज ब्रिगेडियर एट दैट टाइम जब वो वहाँ पर गया था। अच्छा, अब इसके जो एट द एंड ऑफ द 1960, ठीक है, ए बेरूतियन न्यूज़पेपर नेम्ड अल सफर रिपोर्टेड फॉर एयरलिफ्टिंग ऑफ पाकिस्तानी ट्रुप्स to be deployed along with the southern border of the KSA with the यमन। 60 में हमारे यमन के साथ बॉर्डर पे पाकिस्तान के ट्रुप्स जो हैं वो वहाँ स्टेशन हुए सऊदी अरब में। और यमन में कौन काफिर बैठे हुए हैं? नहीं सर, वो अच्छा ठीक, ओके, मैं वैसे अपनी मालूमात के लिए पूछा। It also reported that besides deploying a fighting force, a large number of the training staff of the Pakistan Army has also been incorporated in the military training. मिलिट्री मुस्तकलम करते हैं जी सर। उसके बाद जो नेक्स्ट, इसका बारे में ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता, ठीक है, कि ये जो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 1970 वाज साइन फॉर स्टेशनिंग द कंटिजेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इन केस। ये है बेसिकली हमारी हिस्ट्री। स्टेशन हम रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सऊदी अरब की हेल्प भी करते रहे हैं, और सऊदी अरब हमें मुफ्त पेट्रोल देता था, मुफ्त नहीं देता, उसके ऊपर क्या नाम है ये जो है था वो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब भी हमारे रिलेशनशिप यहाँ करीब आने लगते हैं दुनिया हमारे खिलाफ ज़रूर हो जाती है। 2013 में हमने एक मूव की थी कि हम इनकी सिक्योरिटीज हम ले लें। ये BBC की रिपोर्ट है, सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स ऑन ऑर्डर फ्रॉम पाकिस्तान। मैं सर पूरा थीसिस पेश करने लगा था, आपने बात उधर ले आए, सर मैं सवाल अगर ऐड कर लूँ। हाँ करें, बिस्मिल्लाह। सर जो मेरे पास रिपोर्ट है ना, उसमें 3 चीज़ें हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो आपने अभी जिक्र कर दिया, इंटेलिजेंस शेयरिंग, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और चौथी बड़ी चीज़ न्यूक्लियर पावर। किसमें है ये सर? एक रिपोर्ट है। हाँ, वही देखा साइबर। देखिए पहली बात तो यह है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग तो हमने बहुत दफ़ा कर ली। हमारा तो 9/11 के बाद हमारा जो है ना वो है ही यही है कि किधर से हम बता दें तुम्हारा चोर यहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारा ये देखो, ये रमजी अल शीबा को ले लो, ये इसको ले लो, और हम पैसे वैसे कमाते हैं, बड़े मज़ेदार, हमें अच्छे लगते हैं पैसे कमाना, किसको अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो मुशर्रफ ने खुद कहा है कि मैंने पैसे कमाए। देखो एक तो ये है कि हम, और वो सारे वो लोग थे जो हमारी दोस्तियाँ तल्लुकात वाले से। ये सऊदी एम्बेसडर जो था ना, ये उसामा बिन लादेन वगैरह सारे यहाँ पाकिस्तान में आम घूमते होते थे, और ये अब्दुल्ला आज़म वगैरह, ये सारे जब जंग चली थी ना, सारे इतने प्यार चुमियाँ शुमियाँ लेना, सारे इनको
نہ صرف سعودی سمی لیتے تھے مجاہدین کی، بلکہ جو تھا نا واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ریگن، اس نے کہا تھا ہمارے ان کے 7 باپ ہیں، 7 فادرز آف امریکہ، تو یہ بھی 7 تھے، حکمت یار، اور اس نے کہا یہ ادھر ایکویولنٹ ٹو دی 7 فادرز آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، حکمت یار ہو گیا، برہان الدین ربانی ہو گیا، دوسرے تیسرے احمد شاہ مسعودی، ساروں کو اس نے کہا. اچھا یہ میں نے اس کی یہ پڑھا تھا کہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ since 2009 when King Abdullah of Saudi, BBC کی رپورٹ ہے، جی سر، warned visiting US special envoy to the Middle East Denis Ross that if Iran crossed the threshold we will get the nuclear weapons. The kingdom has sent the American numerous signal of its intervention. یہ وہ کہتا یہ ہے کہ کیونکہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے اچھا خاصا مسئلہ بنایا ہوا تھا سعودی عرب کے لیے. جی جی، وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ سارے کا سارا نیچے بھی ان کے مسائل. 2013 میں ایران کی 12 پراکسیز جو تھیں سعودی عرب کے خلاف چل رہی تھیں، جیش العدل کے خلاف چل رہی تھیں، اس کے بعد جبہت اپنا نصرہ کے خلاف چل رہی، جو ان کی تھی نا، اس کے مقابلے میں لوائے عباس چل رہی تھی، پھر حزب اللہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو وہاں پر چل رہی تھی. تو سعودی عرب نے ان کو کہا کہ ہم نیوکلیر ویپن خرید لیں گے. اب یہ کہاں سے خریدیں گے؟ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کا BBC کہتا ہے کہ یہ خریدنا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے. جی، جو تبھی سے اس ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنیادی طور پر بیچارہ کلاؤڈ میں آیا ہی اس وقت. اس نے کہا کہ was accused by the Western intelligence agencies of selling atomic know-how and uranium enrichment centrifuges to Libya and North Korea. یہ انہوں نے الزام، لیکن نارتھ کوریا نے بھی بتا دیا تھا اور ایران نے بھی بتا دیا تھا کہ جناب، اور یہ الزام بہت ہی غلط ہے. سینٹریفیوجز جو ہیں وہ کندھے پہ اٹھا کر نہیں لے جایا جا سکتا. جی جی ایسے ہی ہے. سینٹریفیوجز میرے گھر جتنا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اتنی بڑی مشینری. تو یہ بہرحال، لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے کہا کنگ عبداللہ نے، اور یہ BBC کی رپورٹ ہے، اور اس نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، تو پھر انہوں نے یہ کہا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا گیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ رپورٹ ہے، جو خبر سب سے بڑی لگی ہے، وہ یروشلم پوسٹ میں لگی ہے. اچھا، ہاں، یہ یروشلم پوسٹ، وہ کیا ہے جی؟ یروشلم پوسٹ میں بڑی پازیٹیو سی خبر لگی ہے. The enhanced defense ties come as Gulf Arab state growth increasingly vary about the reliability of the United States as their long-standing security guarantee. وہ کہتے یہ ہیں کہ امریکہ جو ہے اب جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ساڈا یار نہیں رہا. اچھا، اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے لیے مسائل بنے. آفٹر قطر اٹیک. ہاں، تو اس کے بعد دوسری سپر پاور تو پاکستان ہی ہے نا، کہ جس کی سیکورٹی مانگی جائے گی. ٹھیک ہے، جی، اور آج کل ویسے بھی انڈیا کے خلاف بڑا ہم تو چائنا کا، لیکن چائنا لابی میں ڈرتے بھی جاتے نہیں ہیں، روس میں جاتے نہیں ہیں، جی، وہ لطر پڑیں گے امریکہ کو. ٹھیک ہے، تو ہم ایک بڑا اچھا وایا میڈیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایٹ دا لانگ اسٹینڈنگ سیکورٹی اسرائیل اٹیک آن قطر لاسٹ ویک ہائی لائٹڈ دوز کنسرنس. اچھا، یہ جیروسلم پوسٹ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا، ان کو کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کل اگر قطر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، امریکہ نے وہاں بلا کے تو وہاں اسرائیل کو الاؤ کر دیا کہ تو جاؤ، تو کل اگر سعودی بلا لے تو وہاں کر لے تو پھر کیا ہوگا. تو سب سے بڑا ہے کہ اٹیک کو روکنے کے لیے فورسز نہیں ہوتی بیسیکلی، تو پیٹریٹ میزائل سارے لگے ہوئے وہاں پر. دس ایگریمنٹ از دا کلمینیشن آف دا ایئرز آف ڈسکشنز. کئی سالوں میں نے کو بتایا تاریخ چلی آ رہی ہے. ٹھیک، دس از ناٹ اے رسپانس ٹو اسپیسیفک کنٹریز اور اسپیسیفک ایونٹ بٹ این انسٹیٹیوشنلائزیشن آف دا لانگ اسٹینڈنگ ڈیپ کوآپریشن بٹوین آر ٹو کنٹریز. یہ سعودی آفیشیل ایک نے کہا اس نے. لیکن جو اس نے اس میں ایک بات جو کی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بڑی، پھر اس نے اس پر کہا کہ the senior Saudi official who spoke on the condition of the anonymity acknowledged the need to balance relationship with Pakistan's rival India, also in nuclear power. ٹھیک ہے. اس نے کہا our relationship with India is more robust than it has ever been. We will continue to grow this relationship and seek contribute to regional peace whichever way we can. اچھا، اب یہ بالکل امریکہ کی طرح کی چال ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں لیکن انڈیا سے دوستی کر لو، کیونکہ اس کو ہم بگاڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. 65 میں ہم نیٹو سیٹو اور سینٹو میں شامل تھے، لیکن انڈیا سے نہیں لڑو گے. روس سے لڑو، روس چھوٹا دشمن ہے، انڈیا سے نہیں لڑو گے، وہاں ہم تمہیں ویپن بند کر دیں گے. دوستی ہماری کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کے ساتھ. ہم لڑیں، ان کی جنگ لڑیں، وار اینڈ ٹیرر. دوستی تم انڈیا کے ساتھ کر لو.
ٹھیک ہے. وہاں تم کشمیر ایگریمنٹ پہ آ جاؤ, وہاں تم ان کے, تو ایک یہ جو کہتا ہے دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے, آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے. سعودی عرب بیسیکلی امریکن سٹائل آف ڈپلومیسی پہ چل رہا ہے کہ پاکستان کو ہم یہاں اسٹیشن کریں گے, ایک تھریٹ یہاں کنسیو ہو جائے گا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اس کی بنیاد کے اوپر ہم شفٹ کر دیں گے چائنا رشیا کی طرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کو بتا دیں گے کہ بھائی کھل کے بات کرو. میں نے پہلے دن کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, آئندہ بھی کہتا رہوں گا کہ امریکہ اینڈ اسرائیل بوتھ آر ناٹ سیریس ان ابراہیم اکارڈ. کیونکہ ابراہیم اکارڈ کو اگر اسرائیل آج مان لے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں چاہتا. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت چاہ رہا ہے, میں بتاتا ہوں نا, then why he flagged this all. میں بتاتا ہوں اس لیے کہ کچھ عرصے کے لیے ایک پیس کی صورتحال ہو تاکہ اس کو اڑا دیا جائے بعد میں. کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہا ہے کہ اسرائیل نے اس کو راستہ یہ دکھایا ہے کہ بھائی ہمارا تو ہم تو خود کر لیں گے. دیکھیں نا, یہ 2 سال سے جنگ لڑ رہی ہے نا, یہ 2 سال سے کیا کر لیا مسلم امہ نے؟ کچھ بھی نہیں. ایک سپاہی کسی 57 ملکوں میں سے یہاں گیا ان غریبوں کو مسکینوں کو مارنے. اس مسلم امہ کی شکل پہ کیا میں اس وقت کہوں کہ ان کے اندر اتنے بھی جلوس نہیں نکلے جتنے یورپ میں نکلے ہیں. انگلینڈ میں جلوس نکلا ہے, لوگ روتے رہے ہیں. آج بھی جو دنیا کے اندر ویڈیوز ہیں آنسوں سے روتے ہوئے لوگ. آپ مجھے یہ بتائیے, جتنا اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ یورپ اور امریکہ میں ہوا ہے, کیا پاکستان میں ہوا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کیا ملیشیا میں ہوا ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہوا. اس سے تو بہتر یو ہی میں ہو گیا, وہ انہوں نے بکایا ایمریٹس مال وغیرہ کے اندر. تو ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ امہ کوئی نہیں ہے. یہ جو سارے کے سارے, کیونکہ میں اکثر کہتے ہیں کہ مسلم امہ کے عام مسلمان تو محبت رکھتے ہیں, لیکن رولر 57 کے 57 جو ہیں دے آر بیسیکلی آن دا پے رول آف امریکن اسٹیبلشمنٹ. سارے کے سارے یہ نہیں اٹھیں گے. ان رولوں کو ساتھ ملاؤ اور بس ایگریمنٹ کریں.